عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر ہم پروگرام روحانی علاج میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اولاً ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرمائے، بیماریاں، تنگ دستیاں، گھریلو ناچاقیاں، لڑائی جھگڑے، عداوتیں، نفرتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں سب دور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ابتداءً درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے مجھ پر درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس روحانی علاج پروگرام میں ہمارا موضوع ہے قرآن سے روحانی علاج، اور آج انشاءاللہ الکریم ہم قرآن پاک کی مخصوص صورتوں کے فضائل اور ان کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیا کیا مسائل حل ہوتے ہیں، اور کن کن مسائل اور پریشانیوں کے حل کے لیے اور فضائل کے حصول کے لیے کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الکریم آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور یاد رکھیے ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے الحمدللہ عز و جل سورۃ البقرہ، سورۃ الکہف کی آخری آیات اور بالخصوص سورہ یاسین شریف کے فضائل اور اس کی خصوصیات اور اسی سے متعلق کچھ روحانی علاج سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی تھی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم ہم سب سے پہلے بات کریں گے قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الدخان۔ بڑے اس کے فضائل و برکات ہیں، احادیث طیبات میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ سورۃ الدخان کے پڑھنے کی برکت سے بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اس کو پڑھنے والے کے لیے ایک فضیلت اسے یہ بھی حاصل ہوگی کہ اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ آئیے حدیث پاک میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ تو نیت فرما لیجئے، رات میں وقت نکال کر کم از کم ایک مرتبہ سورۃ الدخان یہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح اللہ توفیق دے تو ہر شب جمعہ سورۃ الدخان ہم پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب جمعہ میں سورۃ الدخان پڑھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن یا رات میں، یعنی جمعہ کا دن یا پھر شب جمعہ رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیت فرما لیجئے، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بھی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اسے مغفرت کا پروانہ ملے، تو ہر شب جمعہ اور ہر جمعہ کے دن کم از کم ایک مرتبہ سورۃ الدخان کی یہ ضرور تلاوت کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اس کی ہمیں برکتیں حاصل ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمنوں پر ہمیں فتح حاصل ہو، ہمیں کامیابی نصیب ہو، دشمنوں سے ہماری حفاظت رہے، ہر طرح کے دشمن کے شر سے ہم محفوظ رہیں، تو سورہ فتح کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ قرآن پاک میں سورۃ الفتح 26 پارے میں ہے سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا،
بہت اس کے فضائل و برکات ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دشمنوں پر فتح حاصل ہو تو سورۃ الفتح کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ سورۃ الفتح کی برکت سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح رزق میں برکت رہتی ہے، اور اگر کوئی دریائی سفر کرے، سمندری سفر کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ الفتح کی ایک بار تلاوت کر لیا کرے، الحمدللہ عز و جل وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح یہی سورۃ الفتح، اس سورت کو لکھ کر جو کوئی اپنے پاس رکھ لے تو جنگ میں اس کی حفاظت رہتی ہے۔ احادیث طیبات میں بہت زیادہ اس کے فضائل و برکات بھی آئے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو سناؤں، حدیبیہ سے واپسی میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں اس سورۃ الفتح کا نزول ہوا، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ سبحان اللہ، بہت اس کے فضائل و برکات ہیں۔ اچھا، یہی سورۃ الفتح اگر ہم ماہ رمضان میں اس کی تلاوت کریں نا، اس کو پڑھیں، اور جو کوئی ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سورۃ الفتح کی صرف 3 بار تلاوت کرے تو پورا سال اس کے رزق میں فراخی رہتی ہے، کشادگی رہتی ہے، پورا سال الحمدللہ عز و جل وہ خوشحال رہتا ہے۔ اسی طرح جب کبھی زندگی میں موقع ملے نا کشتی میں سوار ہونے کا، تو اس سورت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو کوئی کشتی میں سوار ہوتے وقت سورہ فتح کی تلاوت کر لے تو الحمدللہ عز و جل وہ ڈوبنے سے، غرق ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح جنگ و جدال کے وقت یہ صورت لکھ کر اگر اپنے پاس رکھ لی جائے تو الحمدللہ عز و جل اس کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ چند مخصوص فضائل اور فوائد اس کے سورۃ الفتح کی آپ کو بتائیں، تو نیت فرما لیجئے کہ ہم روزانہ سورۃ الفتح کی تلاوت کیا کریں گے تو یوں الحمدللہ عز و جل برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک تلاوت قرآن کی برکت سے، قرآن کے نور کی برکت سے اللہ پاک ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی بے روزگار ہے، جو مسلمان بے روزگار ہیں، جاب لیس ہیں، نوکری نہیں مل پا رہی، کوششیں بھی کر رہے ہیں لیکن ملازمت نہیں مل پا رہی، یا اللہ نہ کرے تنگ دستی کا شکار ہیں، معاشی حوالے سے ٹینشن میں ہیں، یا رزق میں برکت نہیں، یا کاروبار تو کرتے ہیں لیکن آمدنی میں برکت نہیں، کاروباری مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، یا پھر قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اب آپ کو ناظرین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور پابندی کے ساتھ سورۃ الواقعہ کی تلاوت شروع کر دیجئے۔ بڑی کمال کی برکتیں ہیں، اور بڑی کمال کی برکتیں ہیں اس سورت کی تلاوت کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ساری کی ساری ٹینشنیں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ کیونکہ جانتے ہیں ناظرین کون سی وہ سورت ہے کہ جس کو پڑھنے کی برکت سے تنگ دستی دور، بے برکتی دور، نوکری اگر نہیں مل پا رہی وہ پڑھ لے تو الحمدللہ عز و جل سے نوکری بھی ملے گی۔ جانتے ہیں وہ کون سی صورت ہے؟ اسے کہا جاتا ہے سورۃ الواقعہ، اور سورۃ الواقعہ کا ایک نام سورۃ الغنا بھی ہے۔ خوشحالی والی یہ صورت ہے، بہت ہی زیادہ بابرکت یہ صورت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ واقعہ تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ واقعہ روزانہ پڑھنے کی نیت فرما لیجئے، کیسی ہی معاشی پریشانی کیوں نہ ہو الحمدللہ عز و جل وہ پریشانی دور ہوگی، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ آئیے ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانے میں سے کچھ عطا کروں تو کیسا ہے؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعد میں تمہارے بچیوں کے کام آئے گا، تمہارے گھر والوں کے کام آئے گا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو
میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ روزانہ رات سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھا کرے گا وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ خوشحالی کی صورت ہے، نیت فرما لیجیے، بالخصوص جو بے روزگار ہیں، جو ملازمت کی تلاش میں ہیں، جن کو نوکریاں نہیں مل پا رہی، آپ یہ پڑھیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم کیسی خوشحالی آ جائے گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور ایک طبعی طور پر الحمدللہ عز و جل ذہنی قلبی سکون اور اطمینان بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ نیت فرما لیجئے کہ میں نے الحمدللہ عز و جل روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، اور اللہ پاک توفیق دے تو یہ سورت یاد بھی کر لیجئے، زبانی یاد کر لیجئے، تھوڑا سا وقت نکالیں، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے نا تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ سورت ہمیں زبانی حفظ ہو جائے گی، زبانی یاد ہو جائے گی۔ نیت فرما لیجئے۔ آئیے سنیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی سورہ ملک یہ ہر مومن کے دل میں ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیت فرما لیجئے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنا ہے، سورہ ملک یاد کر لینی ہے، کوشش کریں، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ آئیے ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے کہ جو اپنے قاری کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیت فرما لیجئے کہ روزانہ الحمدللہ عز و جل ہم نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ جو سورۃ الملک کی تلاوت کرے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں، ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے، کل قیامت کے دن یہ سورت ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، ہماری مغفرت کر دی جائے، تو روزانہ ہم نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن سے روحانی علاج، آج انشاءاللہ الکریم ایک اور ایسا بڑا کمال کا بڑا شاندار وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی یہ چاہت، یہ تمنا ہوتی ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں، میری نزع کا وقت جب آئے تو میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک نزع کے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھے، جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم اپنا ایمان قبر میں سلامتی کے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون کی یہ تلاوت کر لیا کریں۔ سورۃ الکافرون کے فضائل و برکات تو ویسے بہت زیادہ ہیں، حدیث پاک میں سورۃ الکافرون کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ سورۃ الکافرون کی تلاوت کرنے والے کو چوتھائی قرآن کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل ایمان کی سلامتی کا ایک بہترین وظیفہ یہ بھی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون کی تلاوت کر لی جائے، کیونکہ حضرت سیدنا فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز ارشاد فرمائیے کہ جسے میں بستر پر جاتے وقت پڑھا کروں۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، یہ پڑھا کرو، یہ شرک سے براءت ہے، یعنی شرک سے آزادی ہے۔ تو نیت فرما لیجیے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، دنیا سے ہم اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائیں، تو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون کی تلاوت کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل قرآن سے روحانی علاج اور قرآن پاک کی مخصوص صورتوں کے فضائل ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب بات کریں گے ہم قرآن پاک کی آخری 3 صورتوں کی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔
یوں تو پورا کا پورا قرآن پاک کی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، شفا کا ذریعہ ہے۔ ہر صورت کی اپنی کمال کی برکتیں ہیں، ہر آیت کی اپنی فضیلت برکتیں ہیں، لیکن خاص قرآن پاک کی آخری 3 صورتوں کے فضائل اور ان کی خصوصیات اور ان تینوں صورتوں سے روحانی علاج آج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ اخلاص، اس کی بھی اپنی برکتیں ہیں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سورۃ الاخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ آئیے ناظرین، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ جو آخری تینوں صورتیں ہیں، آخری تینوں کل ہیں، اگر ہم صبح و شام یہ تینوں صورتیں اپنے معمولات میں شامل رکھیں، روزانہ صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لیں تو جانتے ہیں کتنی فضیلت و برکت ہے اور ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اور معوذتین، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں صورتیں، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ روزانہ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر یہ فوائد اور کمالات، یہ برکتیں ہم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یقیناً حاصل کرنا چاہتے ہوں گے، تو صبح و شام 3 مرتبہ آخری تینوں کل یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ برکتیں، یہ فضائل ہمیں بھی نصیب ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج انشاءاللہ الکریم میں آپ کو اپنا حصار باندھنے کا طریقہ سکھاتا ہوں، اور قرآن سے انشاءاللہ الکریم یہ حصار باندھنے کا طریقہ ہم سنیں گے۔ قرآن پاک کی آخری تینوں صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کے ذریعے حصار کس طرح ہم نے باندھنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ خواہش کرتے ہیں، اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے کہ ہماری فیملی کا، ہمارے گھر بار کا، ہر چیز کا حصار ہو جائے، کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، شریر جنات ہمیں تنگ نہ کر سکیں۔ تو آئیے توجہ کے ساتھ نوٹ کیجئے گا کہ ہم نے اپنا حصار کس طرح یہ باندھنا ہے۔ پہلے حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم فرماتے، اور بدن اقدس کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتے وہاں آپ ہاتھ پھیرتے، مگر ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر اور چہرے سے ہوتی اور جسم اقدس کے اگلے حصے سے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس طرح پھیلا لیں اور تینوں صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، پہلے سورۃ الاخلاص، پھر سورۃ الفلق اور پھر سورۃ الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سب سے پہلے اپنے سر پر، پھر اپنے چہرے پر، پھر اپنے سینے پر، پھر اپنے ہاتھوں پر اور پورے بدن پر، جہاں تک ہمارے ہاتھ پہنچے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ یہ 1 مرتبہ عمل ہوا، پھر دوبارہ اسی طرح عمل کریں، پھر 12 یعنی 3 مرتبہ پھر یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہماری فیملی کا، ہمارے گھر بار کا، ہر چیز کا الحمدللہ عز و جل حصار ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، شریر جنات تنگ کرتے ہیں، رات کو سونے کے لیے جب لیٹتے ہیں تو بعض اوقات سینے پر دباؤ محسوس ہوتا ہے، کوئی وزنی چیز محسوس ہوتی ہے، ان کے دلوں میں بعض اوقات ڈر، خوف والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح کی کیفیت بھی آپ کے ساتھ ہے تو اسی انداز سے یہ جو حصار باندھنے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا، اس انداز سے اپنا حصار باندھ لیا کریں، الحمدللہ عز و جل ہر چیز سے آپ کی حفاظت رہے گی، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ جو حصار باندھنے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا اس پر ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے آخری ان تینوں صورتوں کی اس انداز سے مخصوص طریقے سے تلاوت کر کے اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ
الکریم اللہ کی رحمت سے ہمارا ہر چیز سے حساب ہو جائے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی آخری دو صورتیں جنہیں کہا جاتا ہے معوذتین، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قرآن سے روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن کی آخری دو صورتوں سے روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے نظر بد اور ہر طرح کے مریضوں کا الحمدللہ عز و جل علاج ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر طرح کے مریض چاہے کیسی ہی بیماری میں کیوں نہ مبتلا ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، اور بالخصوص بچوں کے حوالے سے اگر کوئی بیمار ہو یا بچہ روتا ہو، بہت زیادہ ضد کرتا ہو، پریشان کرتا ہو، یا کسی چھوٹے کو، بڑے کو یا کسی بزرگ کو نظر بد لگ گئی ہو، تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ ایک مرتبہ یا پھر تین مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے مریضوں پر، آپ اپنے بچوں پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم ہر طرح کی بیماری سے اور نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 021371711711۔ 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن لیتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔